गाजियों और शहीदों की जगह है, तो इसलिए हमें चकवाल में आके हमेशा फ़ख्र महसूस होता है और हम समझते हैं कि हम अपने घर में पहुँचे। अभी जहाँ तक ताल्लुक अफ़गानिस्तान का है, मैं ब्रीफ सी बात करूँगा और फिर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो उस पर बात होगी। देखें, ये जो अफ़गानिस्तान का इशू है वो एक ऐसा इशू है कि इसमें इस तकरीबन पिछले इस सदी का ये अभी तक बहुत बड़ा वाक़या है। उसकी वजह यह है कि पहले जब ये हुआ था, आप ये देखें कि 60 साल पहले तकरीबन वियतनाम से वियतकांगों ने अमेरिका को भगाया था, और अभी ये तालिबान ने अभी एक न सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो की बड़ी फौज जो थी, सारे हथियारों के बावजूद उनके पास डेजी कटर, बंकर बस्टर और यानी मिनी न्यूक्लियर भी उन्होंने तोड़ा बोरा पे फेंक के देख लिए, और बेबस होके अपने ड्रोन भी उनके पास थे, तो वो यहाँ से अभी दुम दबा के भागे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फतह है। अभी आप ये देखिए कि हमें किसी चाल में नहीं आना चाहिए। ये हिंदुस्तान का एक इंटेलिजेंस का कर्नल है, तो वो बार बार कह रहे हैं मैं पाकिस्तान फौज को मुबारकबाद देता हूँ, मैं आईएसआई को मुबारकबाद देता हूँ। ये दरअसल अपने नैरेटिव को मजबूत करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी ये तालिबान शरबान तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस ने किया है। हमारा स्टांस जो है वो ये है कि ये सारी एफर्ट अफगानियों की अपनी है, हम उनके मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ना हम उनको किसी तरीके से कोई गाइड करना चाहते हैं, हम सिर्फ फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं मानते कि हम आईएसआई की एफर्ट है या फौज की एफर्ट है, ये अफगानियों का अपना मामला है और वो खुद अपना उस पर हल करें। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे चूंकि वो लैंड लॉक्ड है, उनके कोई बंदरगाह नहीं है, उनका समुद्र पे कोई साहिल नहीं है, तो जो कुछ मदद हमसे हो, इससे पहले 30 लाख हमने उनके मुहाजिरीन को इकट्ठा किया हुआ है, तो अभी उनकी खुराक की रिक्वायरमेंट भी पाकिस्तान से पूरी होती है। तो अगर अफगानी डिपेंडेंट है खुराक के लिए भी, अपनी मेडिसिन के लिए, उनके लोग हमारे अस्पतालों में आते हैं और उनकी ट्रांजिट ट्रेड सारी इधर से होती है, तो हम क्यों नहीं आगे होके मदद करेंगे। लेकिन उनकी जो रिकग्निशन है, हमारा तो दिल ये करता है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान पहला मुल्क हो, लेकिन चूंकि दुनिया के पेट में दर्द पड़ा हुआ है और इसलिए हमें मोहतात होके अपने सारे लोगों को, साथ मुल्कों को मिला के हमें आगे चलना चाहिए। और जब सारे ईरान, चीन, रूस, आपके सारे ये लोग त्याग हो जाए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तो फिर हम इकट्ठे होके इनको एक्सेप्ट करें, टर्की वगैरह, और फिर कोशिश करें कि यूरोप में। आज अफगानिस्तान को जो जरूरत है वो रिकंस्ट्रक्शन की है। 90% उनकी माईशत जो है वो बैरूनी इमदाद के ऊपर मबनी थी, तो अभी बैरूनी इमदाद नहीं आएगी तो वो कैसे चलेंगे। इसलिए हमें उनसे हमदर्दी करनी चाहिए। हम अमेरिका के मशहूर हैं कि उन्होंने बहुत लेट फैसला किया लेकिन दुरुस्त फैसला किया, तो वो कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। आप अगर 10 साल पहले चले जाते, और इनको वो परवेज मुशर्रफ से लेके आज तक हर लीडर ने ये कहा है कि ये मसला जंग से हल नहीं होता, तो इसलिए आप मेहरबानी करें तो जंग न करें, आप इनके साथ बात करें। जनरल परवेज कियानी ने इनको बताया कि आप जितना जल्दी निकल जाए तो अच्छा है। ओबामा को बताया कि आप अपनी फौज को बढ़ाएं नहीं घटाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, तो वो विंस्टन चर्चिल ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन जो है आखिरकार ठीक फैसला करते हैं, लेकिन सबसे पहले बाकी जितनी गलत ऑप्शन है उनको इस्तेमाल करते हैं, करने के बाद फिर फैसला करते हैं। तो अभी ये निकले हैं, अभी हमें वॉच एंड सी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अभी जनरल साहब ये मुल्क की जो अभी सियासी सूरत हाल है सारा, इस पे जरा बेचैनी है, गैर यकीनी है, डिलीवर नहीं सारा ठीक है। पीटीआई की हुकूमत डिलीवर भी नहीं कर पा रही है और ऊपर मुसलत भी है सारा सियासी, हालांकि सारे एक तरफ हो चुके हैं, पीडीएम भी उठा के बैठ गया। तो क्या अभी देख रहे हैं ये सियासी मंजरनामा, लगता है कोई स्टेबिलिटी सियासी इस्तेकाम की इम्कानात है? देखिए, हमें जब मुल्क का सोचना है ना, तो सियासत से बालातर होके और पार्टियों से ऊपर उठ के ये सोचना है कि हम अपने मुल्क को खूबसूरत मुल्क बनाएं, खुशहाल मुल्क बनाएं, ताकि हमारे बच्चे और उनके बच्चे जब आएँ
اور ہماری بیٹیاں اور ان کی بیٹیاں، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے. اس لیے ہمارے سیاسی اختلافات تو اپنی جگہ رہیں، ضروری ہے اپوزیشن کرٹیسائز کرے، حکومت اپوزیشن کو کچھ کہے، جو بھی ہے، لیکن دست و گریبان ہوں. آپ اس حد تک نہ جائیں کہ میری کٹی ہے میں آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا. یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. آپ کو کنسلٹ کرنے کے پابند ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اتنا ہی الیکٹڈ اور منتخب بندہ ہے جتنا لیڈر آف دی ہاؤس ہے. تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی، میں تو ذاتی طور پہ دعا گو تھا کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ ڈیلیور کرے، لوگ خوشحال ہوں تو آگے ملک چلے گا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی باتیں بہت ہوئی ہیں، بڑی ہوا میں بڑے محلات بنائے گئے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ غربت میں اضافہ ہوا ہے. خط غربت سے لوگ نیچے اترے ہیں، مہنگائی کمر توڑ ہے، بے روزگاری اپنی جگہ پہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی لحاظ میں ہم نے کہا 50 لاکھ گھر ملیں گے، 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی اور 9 دن میں کرپشن بھی ختم ہو جائے گی. تو ابھی جب ووٹر کے پاس آپ ووٹ لینے جائیں گے تو یہ پوچھے گا نا کہ وہ کدھر ہے، آپ نے تو میرا جینا حرام کر دیا. تو دوسری پارٹیوں کے پاس بھی کچھ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ابھی جتنا یہ نقصان ہو چکا ہے اور جتنی معیشت تباہی کی طرف چلی گئی ہے، بخدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا یہ ان کی غلط فہمیوں سے ہوا. اور اس کا ثبوت ہے، یہ نہیں میں ابھی اپوزیشن کا بندہ ہوں. کورونا بھی ایلیمنٹ ہے. دیکھیے کرونا کا اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس طرح نہیں آیا جیسے یورپ میں آیا، جیسے انڈیا میں آیا. لیکن جہاں کرونا کے اندر حکومت کی فوج نے مدد کی، ایک سینٹر بنایا، وہاں حکومت کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے فائٹ کیا، اللہ نے کرم کیا. لیکن چونکہ یہ حکومت میں کریڈٹ ان کو جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مسائل جو ہے نا وہ ابھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ ان سے نانا ہیں اور ان کی پالیسی، مثلا انہوں نے کہا 9 دن میں کرپشن ختم ہوگی، نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا بیسٹ جو ہے اسد عمر صاحب جو ہے وہ معیشت چلائے گا. معیشت عام بندہ نہیں چلا سکتا. اسد عمر صاحب ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے، ایک اچھا منسٹر کسی اور میں ہو سکتا ہے، یہ اس کا. پھر انہوں نے کہا نہیں حفیظ شیخ کو ہم نے ووٹ کیا، یہ تو بڑا پیپل پارٹی نے کہا یہ ہمارے پر فیل ہو کے ہم نے اس کو بھیجا ہے. اس کے بعد ابھی آپ نے یہ ترین صاحب آئے. ترین صاحب تجربہ کار ہیں، بینکر بھی ہیں، یہ پہلے بھی رہے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ساتھ مدد کرتے رہے. مجھے یاد ہے پیپل پارٹی 90s میں جو تھی تو ان کو یہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ وغیرہ بھی تھے. اللہ کرے کامیاب ہوں. ان کی کوئی پالیسیز ابھی مجھے بیٹر نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ نے 3 سال تو ضائع کر دیے. دیکھیے یہ جو اکانومی ہے نا، اس کو تباہ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کو اٹھانے کے اندر ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں. تو ابھی آپ نے یہ تن کے چن کے آشیانہ بنانا پڑے گا. جو پارٹی نہیں آئے گی اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور لوگوں کو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آگے چلنا ہوگا، کیونکہ ابھی ہم بہت پیچھے چلے گئے. بس لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اکانومی میں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈپلومیسی کے اندر، سفارتکاری میں آپ اکیلے ہیں. آپ کے کوئی ایک وقت تھا کہ افریقن میں ایدی امین تھا، مڈل ایسٹ کے شاہ فیصل تھا، لیبیا کا کرنل قذافی تھا، اردن کا شاہ حسین تھا، انڈونیشیا کا سوکارنو تھا، مطلب ہے ایجپٹ میں اندر جمال ناصر تھا. یہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور سارا ایک ہم آگے جا کے وہ لگتے تھے. آج آپ کو امریکہ کا صدر ٹیلی فون ہی نہیں کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ، اور پوری ایفرٹ کر کے ہم نے ادھر بھی بھیجے، ادھر بھی بندے بھیجے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو اس پہ ہم مینس ورڈز نہیں کر سکتے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں تحریک انصاف کو کوئی بندہ ہوتا، میں پینل میں بات کرتا ہوں تو وہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. جی صاحب، یہ بھی آپ نے خواجہ پولیس بھی جا گئے ہیں، تو میں افغانستان والے صاحب سے بات کروں گا کہ اس وقت پاکستان میں 2 رائے پائی جا رہی ہیں سر. ایک تو لوگ خوش ہیں کہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے، لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، اور دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا جو افغانستان کا جو سیٹ اپ تھا وہ اشرف غنی وہ پرو انڈین تھے، اب جو ہے وہ یہ پرو پاکستانی آ گئے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ذرا ہوش کرنا کر لیں، ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ ملا اختر منصور ایران میں تھا، سیف تھا، پاکستان میں آتا گیا، مارا گیا. ملا عبدالسلام ضعیف یہاں سے ہم نے اٹھا کے امریکن کو دے دیا. عبدالغنی برادر کو ہم نے کراچی سے پکڑ کے دے دیا. تو کیا وہ طالبان بھول جائیں گے وہ ساری ہماری باتیں؟ آپ ذرا بتائیں کہ ہماری اس وقت اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، پاکستان کو کون سی لائن آف ایکشن جو ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی موجودہ حکومت کی ہے وہ اچھی پالیسی ہے. وہ یہ کہتے ہیں
کہ ہم افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم فیسیلیٹیٹر ہو سکتے ہیں، ہم ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتے، نمبر 1۔ نمبر 2، ماضی تلخ ہے ضرور، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو افغانستان واحد ملک تھا جس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں کمیونزم کا بھی امپیکٹ رہا، افغانستان کی سرزمین کو استعمال انڈیا نے کیا اور دبا کے ہم نے پاکستان میں کیے، ہمارے اسٹریٹجک ایسیٹس، ہمارے صاف جہاز P-3 اورین، ہمارے G2 پہ ہم نے میران بیس، کامرا بیس ان پہ کرتے رہے، تو یہ کون کراتا رہا؟ 70,000 لوگ شہید ہوئے اور $150 ارب کا ہمیں نقصان ہوا۔ یہ وہاں سے یہ انڈیا کراتا رہا، اور اسی افغانستان اور یہ جو اشرف غنی وغیرہ ہیں یہ سارے تھے۔ ہم نے آن دی ادر اینڈ کیا کیا کہ ملا برادر یہ جو ابھی پریزیڈنٹ بننے والے ہیں یہ 2010 کے اندر پاکستان میں گرفتار ہوئے، لیکن ان کو پاکستان کے اندر سیف ہاؤسز میں بڑی اچھی جگہ پہ رکھا گیا 8-10 سال۔ اس کے بعد امریکہ کو ہم نے کنونس کیا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ آپ کے 2 ٹریلین 2000 ارب ڈالر آپ خرچ کر چکے ہیں، آپ کے تقریباً 4000 تو کنٹریکٹر مار گئے ہیں، 2500 فوجی مار گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی خودکشیاں کر گئے ہیں، لوگ مریض بن گئے آپ کے فوجی، تو آپ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اچھا ان کو رہا کرو۔ ان کے کہنے پہ 2018 میں ملا برادر کو کہا، ہم نے کہا اس سے بات کرو، پھر یہ دوحہ کے مذاکرات شروع ہوئے۔ تو جو ملا برادر ہے وہ سمجھتا ہے، میں نے ابھی افغانستان میں اگلے دن انہوں نے کہا پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، وہ کہہ رہے تھے اپنے طور پہ، آلدو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف انصاف پہ مبنی بات کی، ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، ملا ضعیف کو پکڑ کے پرویز مشرف کے ٹائم میں ادھر لیا، اسی طرح بہت سے اور پیسے لے کے بندے، وہ غلطیاں تھیں۔ آئی تھنک پاکستان کو اس کو پیچھے کرنا چاہیے اور افغانستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستانی ان کے بھائی ہیں، 30 لاکھ فوجیوں ان کے مہاجرین کو ہم نے رکھا ہوا ہے، آئندہ بھی اللہ کے کرم سے ہم لک آفٹر کریں گے، لیکن افغانستان کے لیے پاکستان کے دروازے کھلیں، معیشت میں انویسٹ کریں، وہ کنیکٹیوٹی کریں، یہاں سے تیل گیس کے سینٹرل ایشین ریپبلک سے وہاں سے گزر کے آئے، وہ فائدہ اٹھائے، پاکستان اٹھائے، ایون انڈیا اٹھائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر انڈیا UN کے چارٹر پہ چلے اور ریزولوشن اور کشمیر کا مسئلہ حل کر دے تو UN وہ بھی سی پیک میں شامل ہو جائے، سی پیک کا فائدہ افغانستان کو بھی ہونا چاہیے۔ ابھی انڈیا جو ہے ایران سے کک آؤٹ ہوا ہے، وہ چاہ بہار سے لاتے مار کے نکال دیا انہوں نے، چونکہ چین نے 400 ارب ڈالر وہاں لگا دیے، ابھی وہ یہاں سے تم دبا کے بھاگے ہیں۔ بھائی اگر آپ حق پہ ہیں تو بیٹھے رہے نا، آپ کہتے ہیں 3 ارب ڈالر ہم نے لگائے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ کا ایک آفس بنایا ہے، ہم نے ان کا ڈیم بنایا ہے، تو آپ کے پلے سچ ہے تو کہو۔ ابھی تو ہم ان پٹھانوں کو کہیں گے کہ نکالو وہ عقوبت خانے جہاں ہمارے لوگوں کی سر کاٹ کے یہ فٹ بال کھیلتے رہے، اور یہ پکڑو ان کو جیسے یادیو کو پکڑا گیا ہے وہاں، اور ہمارے حوالے کرو تاکہ ہمیں پتہ تھا اور دنیا کو ہم دکھائیں کہ یہ ہے۔ جو امریکہ کا ایک ڈیفنس سیکرٹری تھا چک ہیگل، اس نے یہ کہا تھا، اس کے ریکارڈڈ ہے، اس نے کہا انڈیا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے بلوچستان اور KP کے اندر وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، تو ان کو روکنے کے لیے تو اللہ کے کرم سے یہ ایک اچھی موومنٹ ہے۔ آپ نے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو اس لیے تنقید بنایا ہے کہ یہ معاشی طور پر ناکام ہوئی، جبکہ بحیثیت جرنلسٹ 5 سے 8, 9, 10 سال پہلے بھی میری یہ سوچ تھی کہ اگر کوئی محبت وطن حکمران اس ملک میں آئے گا تو وہ 2 کام کرے گا، یہ میری ذاتی رائے تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ ڈیم بنائے، ڈیم ایک پوری خود کفالت ہے، بجلی سے لے کر، خوراک سے لے کر، پانی کی کمی دور کرنے سے لے کر بے شمار چیزیں۔ دوسری میری ذاتی سوچ جس کے اوپر میں لکھ رہا کہ محبت وطن حکمران جب آئے گا وہ ریلوے کے نظام کو ٹھیک کرے، کہ ریل جو ہے وہ ریل کی ہڈی ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں نے، جس میں یہ شامل ہے عمران خان صاحب، وہ اس کے اعلانات یا زمینیں خریدی گئی ہیں، لیکن انہی پروجیکٹ کو انہوں نے کہا کہ جو پروجیکٹ پچھلی حکومت نے شروع کیا ہے سب سے پہلے آپ نے مکمل کیا، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔
किसी जगह पर उसने फंड नहीं रोके। कल परसों मैं 2 दिन गया हूँ कागान और मनान, तो मैं तो हैरान हो गया हूँ। वहाँ पर जो दासू डैम बन रहा था, रस्ते में देखा है पाशा डैम बन रहा है, तो उसमें मुश्किल तो चलती है, पैसा तो लगता है। फिर दूसरी तरफ ये देखते हैं हम कि गुज़श्ता कई सालों से फौज आते जंग में, तो जंग में फौज के जो अखराजात होते हैं उनको फुल जिला जनरल है करना एक हुकूमत के लिए करनी, तो हुकूमत को करनी पड़ती है। ये जो टैक्सेस लगे हैं, महंगाई हुई है, मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह ये है। आए रोज़ हमारे फौजी जो हैं उनके शुहदा की फरिश्तें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और लंबी हो रही हैं। और 6-7 जिलों को पाकिस्तान में मदगम किया है कबायली इलाके को, और फिर सुबह केपी में उसको शामिल किया है, जबकि यहाँ पर कुछ मजहबी लोग उसको अलग सूबा करार देकर एक पख्तून की दहशत या वो जो उनकी साइकी थी वो आप ज़्यादा बेहतर समझें, लेकिन इन्होंने पूरे तेलंगाना फैसला किया कि उसको KPK में शामिल किया, न कि एक अलग सूबा बनाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस हवाले से जो गवर्नमेंट की अब मौजूदा हुकूमत के पॉजिटिव पहलू उन्हें भी उजागर करना चाहिए। कम से कम मैं आपकी ज़ात से इसकी दुआ करता हूँ। बलोच साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर थे वो नून लीग को छोड़ गए, उनको फ़कत फौजी होने की हैसियत से आपकी ज़ात पर भी मशकूक उंगलियाँ उठाने की कोशिश की गई माजी में। हालांकि आप एक बहसियत जनरल, चाहे वो बलोच साहब हूँ या जो ये उबरवती एक जनरल की वो शक व शुबा से बाला तार होती है, वो इतनी बड़ी पोस्ट होती है, इतनी बड़ी हैसियत होती है। तो मैं ये समझाऊँ कि पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दें, तो फिर मैं फिर एक मकामी हवाले से। बहुत अच्छा। देखिए मिर्जा साहब ने उसे मैं दरिया बंद किया है आखिर आप कहा था। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इसकी ज़रूर आप मेरे से जवाब सुने। देखिए जहाँ तक मौजूदा हुकूमत के अच्छे कामों का तल्लुक है, मैंने टीवी के कौमी चैनल के ऊपर आके ये कहा कि मैं जो अप्रिशिएट करता हूँ वो नंबर 1 ये है कि जो अफोरेस्टेशन की एक आइडिया है, वो बिलियन ट्री 10 बिलियन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छी पॉलिसी, ये मैंने टीवी पे भी कहा और मैंने इमरान को कई दफा ये लिख के भी भेजा चाहिए। नंबर 2 मैंने कहा कि आप शायद 50 लाख घर न बना सके चूंकि आपने हिसाब किताब किया नहीं, चूंकि आपको तजर्बा ही नहीं एक दिन का भी, और जो किसी ने कान में डाली आपने वो कह दी। लेकिन ये आइडिया अच्छा है कि आबादी बढ़ रही है और लोगों को घर सिंपल अच्छे बना के देने चाहिए, ये 2 चीजें होती हैं। अभी आप आए हैं कि डैम्स बनाने बड़े जरूरी है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको ये बताऊं कि ये भाषा डैम ये आते ही इमरान खान के जो शुरू हो गया है, इसके ऊपर 123 अरब रुपए की पूरी अदायगी करके मुस्लिम लीग नून गई है, सारी जगह खरीदी गई है। और ये अभी अगर ये रात को अंधेरे में ये RTS सिस्टम डरना बैठता तो ये भाषा डैम पे काम उससे पहले शुरू हो जाना था, ठीक है ना। ये अभी और उससे पहले भी भाषा के ऊपर मैं ये कहना कि सिर्फ नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है, शायद पीपल पार्टी वाले भी इस पे काम करते रहे, परवेज मुशर्रफ साहब भी करते रहे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तब मानता इमरान खान को और मैं सल्यूट करता कि वो कालाबाग डैम को शुरू करें। उनकी KP में हुकूमत थी और पूरे सारे टेक्निकल लोग ये कहते हैं कि 450 यानी 4,500 मेगावाट बिजली सारी जगह के ऊपर बन सकती है, तो आप अगर वो शुरू करते तो बात होती। लेकिन ये खुशाइंद है कि 10 रुपये आप नारायण में गए, मैं पिछले हफ्ते नारायण में ईगल कैंप लगाया यूथ का, और चारों सुबह से लड़कियां लड़के 150, उसके मैंने फोटो आपको भेजे हैं, वो हमने उधर किया। वहां मैंने विजिट किया सुक्की किनारी डैम, वो नवाज शरीफ साहब के टाइम से भी पहले शुरू था, लेकिन हमारे टाइम में 5 साल में उसमें लगातार काम होता रहा। वो जो ऊपर से दरिया आ रहा है वो उसको हर जमात ने अपने तौर पे एफर्ट की है, लेकिन डैमों में सारे हम लोग फेल इसलिए हुए हैं कि हम सियासत की भीड़ चढ़ते रहे, वरना कालाबाग बनना चाहिए था, दासू बनना चाहिए था। देखिए जब पाकिस्तान बना था ना तो इंडिया के पास कोई तकरीबन 450 या कितने जखीरे और डैम थे, आज 23,000 हैं, 23,000, और चीन के अंदर 85,000
ڈیم اور ریزروائر ہے. اب ایسے ان کے دریا دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر نگینے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سارے ڈیم اور یہ بنے ہوئے. تو ڈیموں کا کریڈٹ ان کو اس طرح نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کرے یہ پیسے ان کو دیتے رہے, وہ کام چلتا رہے. ابھی پیچھے بند ہو گیا تھا یہ جب سیکورٹی کا معاملہ ہوا اور کچھ چینی مارے گئے. سی پیک جو ہے اس کے اوپر آ کے انہوں نے فوراً ریورس گیئر لگایا. آتے شور مچ گیا. رزاق داؤد نے کہا کہ ہم تو یہ ریویو کرے گا, ہم تو ایسے لڑے گا. وہ تو انگریزی بھی, وہ اردو بھی انگریزی میں. اچھا, تو وہ جب ہوا تو لوگوں نے, ایون پرائم منسٹر نے کوئٹہ میں جا کے کہا کہ ہم اس سے چنگی ناراض ہوئے. وہ پھر بڑی مشکل سے ڈیمیج کنٹرول کر کے ابھی, لیکن ابھی بھی گوادر میں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ کچھ ہے. تو وہ کام جو ہے وہ ابھی تک آگے نہیں چلا. اچھا, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایز اے جنرل آپ کا رول کیا ہونا چاہیے. قادر بلوچ چلے گیا, انفارچونیٹ. قادر بلوچ ایک اچھا بندہ ہے, ایک بلوچ کا بندہ ہے. بلوچ صوبہ پیچھے ہے, ہم اس کو آگے لے کے آنا چاہتے تھے, لیکن وہ پارٹی کی انٹرنل غلط چیزوں کی وجہ سے. اور نواز شریف صاحب نے بھی اس پہ افسوس کیا ہے کہ یہ جو اس کو مس ہینڈل کیا. جب وہ وہاں پی ڈی ایم کے جلسہ ہوا نا تو وہ اسٹیج پہ نہیں آئے, چونکہ انہوں نے کہا زہر ہی نہیں آئے گا, اختر مینگل بیٹھے گا تو آپ نہیں بیٹھیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو پریزیڈنٹ ہوں. انہوں نے کہا میں آتا نہیں. وہ پھر ڈفرینس ہوتے ہوتے آگے بڑھے. جہاں تک ہمارا تعلق, آپ کہتے ہیں نا محب وطن, ہم نے جنگ بھی لڑی ہے. خدا کا کرم ہے, وہ کہتے ہیں نا دائی کو تسی پیٹ نہیں چھپا سکتے. میں اس ضلع کا بندہ, تسی دیکھ لو میرے کتنے مالدن, میری کتنے پلاٹ, میری کتنے بچے جڑے وہ لینڈ کروزر لے کے پھر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں. میں اپنی اس سے گڈی دے وچ ہاں اور میرا وہ گھر ہے, اللہ کا کرم. لیکن میرے خلاف بھی غداری کا مقدمہ تحریک انصاف کے دور میں گجرانوالہ میں ہوا. جس دن ہم بیٹھے تھے تو ادھر نواز شریف کی تقریر لگی تو انہوں نے کہا ہم جو ہے نا ادارے کے خلاف نہیں بولتے, لیکن یہ انڈیویجول, یہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہمارا ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو ان کی ہم آنے بھی لا رہے تھے. اچھا, اٹھ کے آئے. اس کے بعد میں نے بی بی سی کو انٹرویو بھی دیا. میں نے کہا دیکھو ادارے ہمیں عزیز ہیں, یہ ادارہ ایسا ہے جس میں میرے جیسے کمزور لوگ ضرور ہوں گے, ہم غلطیاں بھی کریں گے. مارشل لا جو لگے ہیں ان کو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹھیک لگے. انہوں نے ساروں نے پاکستان کو پیچھے لے کے گئے. لیکن ہمیں یہ بلیم نہ کرو کہ جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں, میرا جنرل ترمزی صاحب, قادر بلوچ صاحب, پہلی دفعہ جی محب وطنی غداری کا ملازمہ, مطلب دکھ ہوا. لیکن شکر خدا کا کہ حکومت کو خود خیال ہے. لیکن یہ ان کے اللہ تللے ہیں, کیونکہ عمران کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا دفتر میں بیٹھے. وہ انگریزی اچھی بولتا ہے, آپ کان میں ایک ڈالیں گے, وہ ادھر کرے گا, اس میں کان ڈالیں گے. گراس روٹ کا بندہ نا, اگر مرزا صاحب بیٹھے ہوں اس کرسی پہ تو سانے پتا کہ اتنے بیرے کا بھا کے چک ملوک کے ہو رہا, ملال مغلہ کے ہو رہا, تو پٹاکی کے ہو رہا, اس کو سارا پتا. ان کو نہیں پتا, انہوں نے ایک دن نوکری بھی نہیں کی ہے. اور جو نیچے ہیں وہ کرپٹ ہیں زیادہ. وہ کچھ ہماری پارٹیوں سے گئے ہیں, کچھ کیوں سے گئے ہیں, کوئی ادھر سے گئے ہیں. وہ کل جس وقت وسل بج گئی نا, آپ دیکھنا کہ وہ کہیں گے اوکے آرمی کی, پرویز کیانی صاحب نے کہا آرمی پیچھے, ہم آگے نہیں آتے, الیکشن ہوگا. وہ سارے کیو والے اٹھ کے پرویز لائی روندے رہے. انہوں نے آ کے نون کو ووٹ دیا. اور آج یہ کہہ دیں کہ اوکے آپ اپنے اپنا کریں جو بھی. بشک طریقے ادھر خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بن گیا, سندھ کے اندر بشک بنے پی 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 کے اندر ان کی پذیرائی ہے. لیکن پنجاب تو دل ہے آدھے سے زیادہ. پنجاب نے ذوالفقار علی بھٹو کو پرائم منسٹر بنایا, پنجاب نے بے نظیر بھٹو کو بنایا, پنجاب نے ایوب خان کی مدد کی, پنجاب نے ہر چیز کی. تو اگر یہ پنجاب کو آپ اس طرح کر کے تو وہ زیرو میں کریں گے. اب دیکھیں ڈسکا میں کیا ہوگا فخر صاحب, آپ دیکھیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب ہے, میرا خیال نہیں کہ یہ شاید عمران نے ان کو کہا ہوگا کہ رات کو بکس سے ڈکا کے نکل جاؤ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر خواجہ صاحب انچارج ہے اس کے, تو کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, یہاں سے کوئی چوری کرتے ہو, خواجہ صاحب سے پوچھیں گے آپ کا کیا نظام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں وہ میرا چوکیدار بڑا خراب سی, میرا فلانا بندہ خراب سی. ابھی آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا رول دیکھیں, چینی کی دیکھیں, آٹے کا دیکھیں, دوائیوں والے جن لوگوں نے جنرل صاحب اس پہ بھی گورنمنٹ آپ جو کر دیں, یا آج کشمیر کا الیکشن ہوا ہے اس میں کیا سمجھ ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں 1 لاکھ ووٹوں کا ڈفرنس ہے. 6 لاکھ پی ٹی آئی, 5 لاکھ وہ سیٹیں وہ 26 ہے. تو یہ اور پی 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 والے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا 16 دیں گے, تو 11 دیا. یہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے
اس نے کہا وہ جو ہے ان کا گول یا کیا کراچی والا نبیل، اس نے کہا نبیل، اس نے کہا جی سن تو سر والا کیا سن یار تو گل رک گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا کے واسطے میں نے اگلے دن بھی یہ کہا ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے بیلٹ باکس کے تقدس کو بحال کرنا پڑا. اس میں کوئی بندہ پیر نہیں ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، نہ عمران خان ہے، نہ کچھ. اچھے بندے کو چنے خدا کے واسطے، اور یہ نہ کہیں کہ ابھی میں ہوں تو میری بیٹا آئے گا اور وہ ہوئے گا تو اس کا یہ جو میرا وہ کہہ رہے ہیں